اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 سے ہم شروع کریں گے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانے والوں کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت کا پہلا حصہ ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور صدقہ دینے کے بعد اس شخص پر جس کو صدقہ دیا ہو نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی تکلیف دیتے ہیں جس سے ان کا سابقہ احسان ضائع ہو جائے۔ تو احسان جتانے سے مراد ہے کہ جس پر صدقہ کیا ہو اس کے سامنے صدقے اور اس کی تعداد کا ذکر کیا جائے، اس پر اپنی بڑائی ثابت کی جائے اور اسی طرح سے اس کو یہ احساس دلایا جائے گویا وہ زیر بار ہے۔ تو احسان جتانا جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ایک ناپسندیدہ، گھٹیا اور مکروہ کام ہے۔ جس پر احسان جتایا جاتا ہے اس کے لیے باعث اذیت ہے، اور جو احسان جتاتا ہے وہ پھر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ احسان جتانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں ایک معمولی درجے کی بات ہے، لیکن احسان کا جتانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور احسان جتلانے والا ان 3 لوگوں میں سے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو احسان جتانا جو ہے وہ کوئی معمولی درجے میں بات نہ سمجھی جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہی تو دیا، منہ سے تو بات کہی ہے، کسی کو ہم نے ہاتھ پیر سے تو کوئی تکلیف نہیں دی ہے۔ تو یہ اس درجے میں گناہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ کتنی بڑی اذیت کی بات ہوگی، کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ وہ 3 لوگ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو احسان جتلایا کرتا ہوگا، یعنی احسان تو کرتا ہوگا لوگوں پر، اچھا سلوک کرتا ہوگا، پیسے سے، ہاتھ پیروں سے، زبان سے، ہر طرح سے وہ اچھا سلوک کرتا ہوگا، صدقہ نکالتا ہوگا، لیکن اس کے بعد کرنے کے بعد وہ اس طرح کی بات کر دیا کرتا ہوگا کہ پھر لوگ اس سے دب کے رہیں، اس کو اپنا بڑا سمجھنے لگ جائیں، کیونکہ احسان جتانے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو بڑا سمجھا جائے، اس سے لوگ جو ہیں اس کے احسان کو مان کر کے اپنے آپ کو اس سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگ جائیں اور اس کی اپنی کوئی حیثیت بن جائے۔ یہی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں احسان جتانے کے پیچھے، جس سے مروب ہو کر کے انسان دوسروں کے اوپر، دوسروں کے ساتھ یہ تکلیف دہ رویہ اپناتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب کی بات کہی گئی، دردناک عذاب کی وعید ان کو دی گئی۔ تکلیف پہنچانے سے مراد یہ کہنا ہے کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں چیز کیا نہیں دی تھی، اور یہ کہ کیا میں نے تم پر اس طرح اور اس طرح سے خرچ نہیں کیا، یا تمہارے ساتھ اس طرح اور اس طرح سلوک نہیں کیا، اور آج تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ احسان جتانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتانے اور تکلیف دینے سے اجتناب کرنے والوں سے اجر و ثواب کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ میں احسان نہیں جتاتے اور تکلیف نہیں دیتے،
ان کو اللہ تعالیٰ ان کے شایان شان اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نیک کام کیا جو اس کو ضائع کرنے والے اسباب سے پاک تھا۔ کوئی کام انہوں نے اس کو کرنے کے بعد ایسا نہیں کیا کہ ان کا وہ اجر ضائع ہو جاتا۔ آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کی ہولناکیوں کا انہیں خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی انہیں دنیا میں چھوڑی ہوئی اولاد اور دولت کا کوئی غم ہوگا، کیونکہ انہیں دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ بہتر نعمتیں مل چکی ہوں گی۔ تو احسان کر کے نہ جتانے والوں کا ایک طرف اجر بیان کیا گیا کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ دو ہی چیزیں تو ہیں جن سے انسان بہت گھبراتا ہے، خوف سے بہت گھبراتا ہے، غم سے بہت گھبراتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں رکھی جو احسان کر کے اس کو ضائع کرنے والا عمل یعنی جتانے کا عمل نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ اجر ہے کہ ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور جو پھر جتا دیتے تو پھر ان کے لیے کتنی زیادہ وعید ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے ایک۔ تو انفاق کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ واضح فرماتے ہیں کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، مال و دولت اسی کی ملکیت میں ہے، اور دولت کے حصول کے قریبی دور کے سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنا ہے۔ کوئی حصول کا ذریعہ، دولت کے حصول کا ذریعہ یعنی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور دولت والے اس رزق کے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے محافظ اور امین ہے، مالک نہیں ہے، محافظ اور امین ہے۔ تو دولت والا اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے، صلاحیت والا اگر اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں وہ صلاحیتیں، کوئی چیز کا وہ خود تو مالک ہے نہیں۔ تو اگر کوئی مال خرچ کر کے نیکی کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کی آیات میں پڑھا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس فرمائیں گے۔ صدقہ دینے والے کے لیے صدقہ لینے والا اجر کا باعث بنتا ہے، یعنی اگر کوئی صدقہ لینے والا ہی نہ ہو تو آپ صدقہ دیں گے کس کو؟ تو گویا کہ صدقہ لینے والا احسان کر رہا ہے بجائے اس کے کہ دینے والا احسان کر رہا ہے۔ وہ تو جس سے لے رہا اس کے لیے نیکی کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر یہ چیز انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ مجھے نیکی کا موقع فراہم کر رہا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں دیتا کس کو؟ جس طرح ایک ٹیچر ہے، ٹیچر کا ادب کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر ٹیچر یہ سمجھے کہ میں اپنے شاگردوں پر ان کو پڑھا کر کے کوئی احسان کر رہا ہوں اور وہ اس احسان کو جتائے تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اگر اسٹوڈنٹس ہوئے نا تو وہ پڑھائے گا کس کو؟ تو اسٹوڈنٹس کا بھی احسان ہے کہ وہ پڑھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمیں قرآن کے تعلق سے جو آیت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ پہلے سیکھنے والوں کی بات کہی گئی، پھر سکھانے والے کی بات کہی گئی۔ تو بات یہ کہ اگر ان باریکیوں کو انسان سمجھ لے تو پھر وہ کبھی احسان جتانے کی غلطی کرے ہی نہ، جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کبیرہ گناہ ہم اس وقت تو سمجھتے ہیں جب ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے دینے کے بعد کبھی اس سے کچھ بھی نہیں کہا، اور کوئی کسی طرح کی بات ایسی نہیں کہی جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ لیکن یہ کام ہم اپنے گھروں میں بہت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے کرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں یہ کام جتانے والا ہم کیسے کرتے ہیں؟ گھروں میں جو ہمارے بہت پیارے رشتے ہیں، ہماری اولاد ہے، شوہر ہے، ان-لاز ہیں، والدین ہیں، ہر والدین پر تو کم ہی لیکن بچوں پر اسپیشلی، اور شوہر پر بھی اور ان-لاز پر بھی بہت زیادہ ہم احسان کرنے کے بعد جتا دیتے ہیں۔ ہم نے آپ کے فلاں وقت میں خدمت کی تھی، آپ کے لیے فلاں وقت میں ہم رات میں جاگے تھے، آپ کے لیے ہم نے اتنے گھنٹے کھڑے ہو کر کے کھانا پکایا، یوں ہم نے گھر کی صفائی کی، یوں ہم نے دوسروں کے سامنے آپ کی عزت رکھی، یوں ہم نے آپ کے بچوں کے لیے اپنی نیند خراب کی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ احسان جتانا ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ احسان جتانا کیا ہے کہ ہم کسی کو پیسے دیں تو پھر ہم اس سے کہیں نہ، بس ہم اتنا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ سب بھی احسان جتانے کی قسمیں ہیں۔
میں نے جب یہ آیات پہلی بار پڑھی تو میں اپنا آپ کو خود بتاؤں کہ جب ان کو تفسیر کے ساتھ میں نے پڑھا تو کلاس میں اس کے بعد کا بھی چونکہ سبق پڑھایا جا رہا تھا، اتنی دیر بھی میرے لیے کلاس کے اندر اپنے آپ کو روک کے بیٹھنا مشکل تھا کہ یہ کام تو میں بہت کرتی ہوں بچوں پہ احسان جتانے کا، کہ تمہاری وجہ سے میں سعودی عرب چھوڑ کر تو کینیڈا آ گئی، تمہاری پڑھائی کے خاطر میں نے اپنی فیملی لائف خراب کر لی، تم لوگوں کے خاطر میں نے یہ کیا اور وہ کیا. یہ آئے دن کا میرا قصہ ہے، جب بھی میرا دل بھر آتا ہے میں یہ باتیں تو کرتی ہوں. تو جب میں نے یہ بات سنی کہ اپنے بچوں کے سامنے بھی اس طرح کی بات کرنا کہ ان کو احسان مند کیا جائے اور ان کو احسان ان پر جتایا جائے، یہ غلط ہے، یہ غلطی ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو قریب 1.5 گھنٹے کی کلاس میں جس کو کہتے ہیں 1 گھنٹہ مستقلاً دماغ میں بس یہی سوال چلتا رہا کہ کیا یہ بھی احسان میں آ جاتا ہے، کہ یہ بھی احسان کا جتانا ہوتا ہے. تو میرے تو عمل گئے سارے، میری تو چھٹی ہوئی. اور جیسے ہی کلاس ختم ہوا میں فوراً اپنے ٹیچر کے پیچھے گئی اور میں نے کہا کہ میں نے ایسا کرتی ہوں میں، کہ یہ بھی گناہ ہے اور کیا یہ بھی احسان جتانے میں آتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جی آتا تو ہے، جتانا تو ہے نا یہ بھی، اور اس سے بھی احتیاط کریں. کچھ لوگوں نے اس بات کا سوال کیا کہ یہ تو ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کرتے ہیں. ان کا نہیں، تربیت کے لیے بھی آپ کو جتانا نہیں چاہیے، آپ دوسرے انداز اس کے لیے اختیار کر سکتے ہیں کہ بچوں کو کے اندر اس بات کا احساس آ جائے کہ والدین ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے جملوں سے اپنی زبان سے بول کر ان کو تکلیف دینا یہ بھی احسان جتانے میں آتا ہے. اور یہ تو ہمارے قریبی رشتے ہیں جن کے سامنے ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کی دل آزاری کریں کہ تمہاری خاطر یہ کرتے ہیں ہم، تمہاری خاطر وہ کرتے ہیں ہم. اور یہ ہم عورتوں کا زیادہ کام ہے، ہم یہ کام بہت کرتے ہوتے ہیں کیونکہ گھر میں ہمارا سابقہ ہر ایک سے پڑ رہا ہوتا ہے، ہر ایک ہماری ناقدری کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اس پر احسان جتاتے ہیں تاکہ وہ ہماری قدر کرنے لگ جائے. وہاں پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قدر کا کروانے والا اللہ ہے. اگر وہ کسی کے دل میں ہماری قدر ڈال دے گا تو ہماری قدر ہر حال میں ہونی ہے، اور اگر وہ ہماری قدر کسی کے دل سے نکال دے گا اور نہیں چاہے گا کہ انسان کوئی ہماری قدر کرے تو ہم جتنی چاہیں محنت کر ڈالیں کوئی ہماری قدر اور عزت نہیں کر سکتا. اگر یہ توکل ہمارے دلوں میں آ جائے تو یہ احسان جتانے کا جو مادہ ہے ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے. اور جس وقت یہ چیز شیطان ڈالنے لگے جتانے والی تو ہم یہ دیکھیں کہ آخر ان کے بھی تو ہمارے اوپر احسانات ہیں نا. اگر آج یہ ہمارے بچے ہمارے پاس ہی نہ ہوتے تو ہم کس کے لیے کچھ کر رہے ہوتے. اگر یہ شوہر ہوتا ہی نہیں کوئی، ہم تنہا زندگی گزار رہے ہوتے تو پھر ہم کس کے اوپر یہ ساری باتیں کرتے. ہمارے پاس ہمارے والدین یا لاز ہوتے ہی نہیں تو کیا ہمیں خدمت کا موقع ملتا؟ کیا ہمیں اپنی آخرت میں اپنے درجات کی بلندی کا موقع ملتا؟ نہیں ملتا. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم شعوری طور پر ان باتوں کو سوچتے نہیں ہیں کہ احسان جتانا اصل میں کیا ہے، اعمال کا ضائع ہونا اصل میں کیا ہے، اور کیا یہ کبیرہ گناہ ہے. تو پھر ہم آسانی کے ساتھ ان سارے کاموں کو بس زبان کی ایک جنبش کے ساتھ اپنے اعمال کو، ان اعمال کو جن کو ہم نے محنت سے کما کے رکھا ہوتا ہے اپنے لیے، ضائع کر بیٹھتے ہیں اور کبیرہ گناہ کے مرتکب بن جاتے ہیں. تو ہمیشہ مومن، جیسا کہ میں اکثر کہتی ہوں، کہ ایک شعوری زندگی گزارتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابھی ہم نے اپنی پچھلی کلاسز میں ہی پڑھا کہ تم اپنی زبان کو اپنا ایسا دشمن سمجھو جتنا تم اپنے حقیقی دشمن کو بھی نہیں سمجھتے ہو. یعنی اس سے تمہارا جو ایک فزیکل کوئی دشمن ہے اس سے بھی بڑھ کر تمہاری زبان تمہاری دشمن ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر دشمن اور کیا ہوگا. کوئی دشمن اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ کو کتنی اذیت پہنچائے گا، زبان سے پہنچا لے گا، ہاتھ پیروں سے پہنچا لے گا، آپ کو جسمانی اذیت دے دے گا. لیکن یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کے پچھلے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے اور آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں. ایسا تو نہیں کرے گا آپ کا دشمن. لیکن یہ زبان ایسی دشمن ہے کہ یہ کام بھی کرتی ہے کہ پچھلے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہے. تو بولنے کے لیے بہت محتاط رویے کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ جب کبھی بھی ہم انسان ہیں نا، ہمارے پر غلبہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کریں تو دوسرا ہمارا احسان مانے، ہماری تعریف کرے، ہمارے سامنے اپنے آپ کو جھکائے،
اپنے آپ کو کمتر سمجھے، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں جو وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ جس وقت اس طرح کے خیالات آئیں استغفار پڑھنا چاہیے، خوب استغفار پڑھیں کہ آخر میں ہوں کیا، مجھے سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اگر میرے پاس یہ نہیں ہوتا، آج اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کیا میں کسی کو دے سکتی تھی؟ آج میرے پاس پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو میں کیا کسی کو پڑھا سکتی تھی؟ آج میرے پاس کسی کی خدمت کے لیے اپنے ہاتھ پیروں میں دم نہیں ہوتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ تو میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تو سبحانہ تعالیٰ کا مجھے احسان مند ہونا چاہیے۔ میں نے تو اس کی مخلوق کے لیے ان ساری چیزوں سے کام لیا جو اس نے مجھے دی تھی، میرا اپنا اس میں کیا ہے؟ تو پھر احسان جتانے کا جو جذبہ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور انسان اس شر سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں پہ اس بات کے لیے نظر ڈالیں، جو چیز ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی اس کے لیے ہم استغفار کریں، جو گزر گیا سو گزر گیا، اس سے نا امید ہو کر نہ بیٹھیں، کیونکہ جو چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی اس پر ہمارا مواخذہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، لیکن جب سے پتہ چل جائے تو اس وقت سے پھر انسان کو محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور کبھی ہو جاتی ہے غلطی، کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر فوری طور پر استغفار کر لے انسان، اور اس سے بڑھ کر نیکی کرنے کی طلب کرے، تمنا کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ علم کا حاصل کرنا کتنی منافع کی چیز ہے، کتنی نفع بخش چیز ہے کہ انسان کتنے سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، ورنہ لا علمی میں وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے۔ اس گناہ کو کرنے کے بعد ہم کو کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے جو ہم اس گناہ سے بچ جائیں، کچھ نہیں پتہ ہوتا، ایک بے شعوری کی زندگی گزر رہی ہوتی، لیکن جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم محتاط ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اسی میں ہم دیکھ رہے تھے ابھی کہ انفاق کے جو فوائد ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے ذہن کو کیسے تیار کرتے ہیں۔ تو ایک طرف انفاق کے فائدے بتائے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی بتاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے نہ مال کم ہوتا ہے نہ ضائع ہوتا ہے، اور انفاق کرنے کی بیش بہا فوائد سے ترغیب دی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایسے کام نہیں کرتے جس سے عمل ضائع ہو جائے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، مثلاً احسان جتانا، زبانی اور عملی طور پر ایذا دینا، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اگر کسی چیز کا اجر ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا، کہ اس کو بتایا بھی نہیں گیا کہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اسی طرح سے جب انسان کوئی انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو معاشرے کو بھی بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اچھے جو تعلقات ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل فراخ ہو جاتے ہیں، اعلیٰ ظرفی آ جاتی ہے، اور خود غرضی، بخل، تنگ دلی اور سنگ دلی کا مظاہرہ آپس میں نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایک طرح کا اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی آ جاتی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے خیالات میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس کے فرائض اور ذمہ داریوں کو اٹھانے میں یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے، اور آپس میں انسان ایک دوسرے کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑے فائدے کی چیز ہے کہ انسان اگر احسان کرنے کی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے کسی بھی طرح سے، تو اس کو کرنے کے بعد وہ اس کو جتائے نہیں، کیونکہ جتانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب تم بھی میرے ساتھ ویسے ہی کرو، نہ پیسے سے نہیں کر سکتے تو اپنی خدمات سے کرو، میں گزروں کہیں سے تو مجھے سلام کرو تاکہ میرے رتبے کا اظہار ہو کہ میں بہت بڑی کوئی چیز ہوں، اور میرے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ یہ لوگوں کو لگے کہ کوئی یہاں بڑا اہم رتبے والا شخص کے یہاں سے گزر رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو انسان کے ایک دوسرے انسان کی ایک طرح سے اس میں تحقیر ہو رہی ہوتی ہے اور اپنی ایک بڑائی کا جذبہ اور تکبر پیدا ہو رہتا ہے، اس سے ہمارے دین نے ہمیں روک دیا اور اس کو گناہ کبیرہ بتا کر کے روک دیا تاکہ اس کی سیویریٹی کا انسان کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ چلتے ہیں، آیت نمبر 263۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ ترجمہ: اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ، بے حد بردبار ہے۔ تو قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا ہو، یعنی بھلی بات، اچھا کلمہ، دعائے خیر اور ظلم سے درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جسے دینے کے بعد اذیت پہنچائی جائے، تکلیف دی جائے۔ وہ صدقہ بیکار ہے جس پر احسان جتا دیا جائے یا اسے قول و فعل سے ستایا جائے جس پر صدقہ کیا ہے۔ اس سے تو بہتر یہی تھا کہ بجائے صدقے کے اس کے حق میں دعائے خیری کر دی جاتی، کیونکہ پاکیزہ کلمہ اور قولی یا فعلی زیادتی پر صبر کر کے معاف کر دینا احسان اور ایذا والے صدقے سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ قول معروف سے کیا مراد ہے؟ اچھی بات کہنا۔ قول معروف سے مراد سوال کرنے والے سے نرمی اور شفقت سے بات کرنا اور دعائیہ کلمات سے جواب دینا ہے، اور اس میں ہر اچھی بات شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل کی خوشی کا باعث بننا کار ثواب ہے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ سائل کو جواب دینا ہو تو اچھے الفاظ سے جواب دیا جائے اور اسے دعا دی جائے۔ یعنی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مانگنے والا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس اس وقت نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دیں، اب کیا کریں؟ کہ اسے جھڑک دیں یا اس سے کہہ دیں کہ جاؤ جاؤ چلو بس اپنا کام کرو، تم لوگ سب ایسے ہی ہو، تم لوگ بازاروں میں اسی طرح پھرتے رہتے ہو، جو گزرتا ہے اسے تنگ کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، یعنی ان کی کمیاں کوتاہیاں۔ آپ کو نہیں پتا کہ اگر 10 لوگوں میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اس میں سے 5 واقعی ضرورت مند تھے اور 5 ویسے ہی تھے، لیکن ہم نے جب کہنا شروع کیا تو اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے ہم نے سب کو کہہ دیا، تو اب اس میں سے جو نہیں تھے ویسے ان پہ تم نے بہتان لگا دیا نا کہ تم ایسے ہو۔ تو اس چیز سے ہمیں روک دیا ہے، آپ نہیں دے سکتے ہیں، آپ ان کو اچھی طریقے سے دعا کے ساتھ، معذرت کے ساتھ رخصت کر لیں کہ آپ ہمیں اس وقت معاف کر دیجئے، ہم مجبور ہیں، اس وقت نہیں دے سکتے آپ کو، آپ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو ہم آپ کو ضرور آپ دیں گے کچھ نہ کچھ، لیکن ابھی اس وقت ہم معافی چاہتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں۔ تو اچھا کلمہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک صدقے سے بہتر ہے، ایسے صدقے سے کہ جس کے بعد تکلیف دی جائے، جس کے بعد برا بھلا کہا جائے، جس کے بعد جتایا جائے، ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ انسان کسی دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کر دے، اچھا الفاظ بول دے، دعائیہ کلمات بول دے۔ اور پھر آگے کیا بات کہی گئی؟ وَمَغْفِرَةٌ، اور درگزر کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے مغفرت سے؟ کہ سوال کرنے والے کے فقر اور اس کی ضرورت کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرنا اور اس کی پردہ پوشی کرنا۔ تو اسی طرح سوال کرنے والے کے منہ سے اگر کوئی بات نکل جائے تو اس سے چشم پوشی کرنا، اور اگر سائل برابر پیچھے پڑا رہے اور اس کی باتیں نفس پر گرا گزریں تو اس وقت اس سے درگزر کرنا اور اسے معاف کر دینا ہی خوبی کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ دینے کے بھی ہمیں ضابطے سکھائے جا رہے ہیں، دینے کے بھی اصول ہیں کچھ، یہ نہیں کہ بس دیا اور چھٹکارا حاصل کر لیا، بلکہ دینے کے بھی اصول ہیں۔ اگر لینے والا سختی کا بھی معاملہ کر رہا ہے تو دینے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ نرمی کا اس کے اندر مادہ ہونا چاہیے، اچھے اس کے الفاظ ہونا چاہیے، طبیعت پر گرا گزر رہی ہوں اس کی باتیں تو بھی اسے درگزر کر دینا چاہیے اور اسے معاف کر دینا ہی خوبی کی بات ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو ضرورت مند ہے اس کی طبیعت میں تلخی ہوگی، اس کی طبیعت میں سختی ہوگی، کیونکہ بس اس کو اپنی ضرورت پوری کرنا ہے۔ لیکن جو دینے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نواز رکھا کہ وہ دینے جا رہا ہے، وہ دینا اس کے لیے باعث سکون ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے اجر پر بھی اس کا اطمینان ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے اس کا اجر دے گا اور یہاں بھی میں جو دے رہی ہوں تو آج میں اس لائق ہوں کہ میں دے رہی ہوں، تو اس کا دل تو سکون میں آ جائے گا۔ لیکن جو لے رہا ہے وہ اگر واقعی بے حس ہے تو اسے کوئی احساس نہیں ہوگا، لیکن اگر اس میں ذرا سی بھی حس ہے تو اس کو ضرور احساس ہوگا کہ اس شخص نے میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا ہے، کتنا احسان کا معاملہ کیا ہے، اور
یعنی اس کا دل اس شخص کے شکر سے لبریز ہو جائے گا۔ تو اب آپ بتائیں کہ دینے والے کا دل زیادہ بہتر ہوا یا لینے والے کا؟ تو اب جب دینے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان انعامات سے نواز دیا ہے تو پھر اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا رویہ تو ہر حال میں شکر کا ہونا چاہیے اپنے رب کے سامنے کہ آج اس کے رب نے اس لائق اس کو کر دیا۔ ہمیشہ کبھی ایسا ہوا کرے نا، کبھی اس شخص کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے ضرور سوچا کریں جو مانگ رہا ہے، اور پھر یہ دیکھا کریں کہ اگر میں ہوتی اس کی جگہ تو مجھے اس وقت کیا لگ رہا ہوتا اور میں کیسا فیل کر رہی ہوتی۔ یا آپ اگر کوئی بستر پر لیٹا ہے، مریض ہے، اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی توفیق دے دی ہے، موقع دے دیا ہے، تو آپ ضرور سوچیں کہ اس کی جگہ میں بھی تو لیٹی ہو سکتی تھی۔ پھر مجھے کتنی شرمندگی ہوتی ہے اگر کوئی میرے ہاتھ پیر دبا رہا ہوتا اور میرے لیے پانی لا رہا تھا، کھانا لا کے مجھے کھلا رہا ہوتا، تو مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہوتا۔ تو انسان کی حالت کسی بھی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو کل دوسرے کے پاس ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس سے چھین سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ جب بھی کبھی کبر کا خیال آئے، احسان جتانے کا خیال آئے، اس طرح کے خیالات جو شیطان ڈالتا رہتا ہے انسان کے دل میں اور اس کے اعمال ضائع کراتا رہتا ہے، تو انسان کو رک کے ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ حالت وائس ورثہ بھی ہو سکتی تھی، ہو سکتی ہے، لہٰذا مجھے محتاط رویہ اختیار کرنا ہے، وہ رویہ جو میرے رب کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے، حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔ یعنی اچھی باتوں پر عمل کرنا اور بری باتوں سے اپنے نفس کو بچا لینا، گویا اپنے نفس پر صدقہ کرنا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ کیونکہ اگر اچھی بات پر عمل انسان نہیں کرتا تو پھر وہ بری بات پہ عمل کرتا، ایک بھی تو کرتا، تو اس نے بری بات سے اپنے نفس کو بچا لیا، گویا اس نے اپنے نفس پہ صدقہ کیا۔ ہم صدقہ کرنا صرف کسی غریب کے ہاتھ پہ چند پیسے رکھنا سمجھتے ہیں، حالانکہ انسان کے نفس کا اس کے اوپر حق ہے کہ اس کو برائی سے بچایا جائے۔ انسان کے رشتوں کا اس پر حق ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے معاملات کو اچھی طرح سے نمٹایا جائے۔ انسان کا باہر والوں پر، محلے والوں پر، اور اسی طرح سے دوسرے رشتہ داروں پر اس کا حق ہے۔ غرباء اور مساکین کی باری بعد میں آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ان کو دینا ہی صدقہ ہے، اور باقی اس سے پہلے کی ساری چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں، ان کو ہم اپنے لیے نیکی کی کوئی بات ہی نہیں سمجھتے، اور ہمیشہ اس سیلف پٹی کا شکار رہتے کہ ہمارے پاس آج ہوتا تو ہم یہ کرتے، ہمارے پاس ہوتا تو ہم وہ کرتے۔ دیکھیں نیت کا ثواب تو ہے، اگر آپ اس بات کی نیت کریں کہ آج ہمارے پاس اتنا ہوتا تو میں فلاں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتی اور اس طرح خرچ کرتی، تو نیت کا ثواب آپ کو مل گیا، اللہ تعالیٰ کے کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن نہ ہونے کی صورت میں، پیسہ نہ ہونے کی، مال نہ ہونے کی صورت میں انسان سیلف پٹی کا شکار رہے کہ میں تو اپنے لیے کچھ کمائی کر ہی نہیں سکتی، یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو کسی نہ کسی صلاحیت سے ضرور نوازا ہے۔ کسی کے پاس ایک سے زیادہ صلاحیتیں بھی ہیں، کسی کے پاس، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر کسی صلاحیت کے۔ بات کیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، ضرورت نہیں سمجھتے۔ ایک گلاس پانی کا اٹھا کے پانی ڈیل کر کسی کو دے دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ تو کام کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی کر نہ سکتا کہ ٹیبل پہ جب سب بیٹھے ہوں تو انسان سب کے گلاسوں میں پانی ڈال دے، یہ بھی صدقہ ہے کہ ہم نے بیٹھے بیٹھے کسی کو پانی دے دیا۔ لیکن حال تو آج ہمارے بچوں کا تک یہ ہو گیا کہ اگر ان سے کوئی پانی مانگتا ہے تو کہتے ہیں کہ خود اٹھ کے نہیں پی سکتے کیا؟ تو اگر ہم نیکیوں کی پہچان ان کو کرائیں گے تو وہ نیکی کرنے والے بنیں گے۔
ہم سمجھتے ہیں اگر ہم نے سڑک پہ سبیل لگائی تو ہی ہم نے صدقہ کیا. گھر والے پیاسے بیٹھے رہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ خود پی سکتے ہیں اٹھ کر کے، یقیناً پی سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو دوسرے بندے کے اجر و ثواب کا باعث بنا دیتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ وہ ایک کے لیے دوسرے کو موقع بنا دیتے کہ اس کے پاس جائے اور اپنے لیے اجر و ثواب کمائے. تو ثواب کے موقع ڈھونڈنے اور جہاں پر ہمارا اجر ضائع ہو جاتا ہے ان چیزوں کا پتہ کرنا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اپنی دعاؤں میں دعا شامل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر اس عمل سے بچا لے جو اعمال کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے، ہم کو بچا لے اس سے. ہمارے اعمال کی جو کچھ بھی ہم نے کیے ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمارے اچھے اعمال کی. تو یہ دعائیں جب ہم کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہم کو بچا کر کے رکھتا ہے انشاءاللہ. ہماری ایک عزیزہ تھی، تو میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں یہ بات کہ اپنے ہاتھ سے کر کے جو صدقہ کیا جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے کوئی عمل کر کے صدقہ کیا جاتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی وقت ہے. اور یہ صحابیات کیا کرتی تھی یہ کام کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کبھی کھانا پکاتی، کبھی چکی پیس کر کے آٹا تیار کرتی، کبھی اسی طرح کے اور کام، اور پھر وہ اس سے اپنے پڑوسیوں کی مدد کرتی، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتی. تو یہ ان کے کام تھے. ہماری ایک عزیزہ تھی، ٹھیک ٹھاک تھا گھر کا ان کا، یہ نہیں تھا کہ کوئی خدا نخواستہ کھانے پینے کی کوئی پریشانی تھی یا کچھ تھا. تو وہ بنائی کا کام ان کو بہت اچھا آتا تھا، نیٹنگ بہت اچھی کرتی تھی. تو ہمیشہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ نیٹنگ کا ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی تھی. کبھی موزے بنا رہی ہیں، کبھی وہ پیر میں پہننے کے جو گھر میں ایسے چپلیں اس ٹائپ کی بنا رہی ہیں، بوٹی اس ٹائپ کی کچھ بنا رہی ہیں. اور رہتی تھی سعودی عرب میں. تو مجھے یہ ہوا کہ اتنی گرم جگہ پر یہ رہتی ہوتی ہے اور یہ اون کی بنائی مستقلاً ان کی چلتی ہے، کرتی کیا ہے آخر، کتنا بنتی ہیں جب دیکھو ان کے ہاتھ میں کچھ نیا ہوتا ہے. تو میں نے ایک دن ایسے ہی پوچھا تو ٹال گئی ہنس کے، کچھ بولی نہیں. میرا شوق ہے. پھر ایک دن ان کے انتقال سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی ان سے، تو کہنے کہ آج تم کو بتا رہی ہوں اور مقصد ہے موٹیویشن کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. تو میں اپنی جو کچھ بھی بنتی ہوں نا اس کو سیل کرتی ہوں، پھر جو اس سے پیسے آتے ہیں اس کو وہ مسجد میں دیتی ہوں، میں مسجد میں ڈونیٹ کرتی ہوں. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کر کے تو اللہ کے گھر کے لیے کچھ دوں. سبحان اللہ. میں سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو بے حد قبول کرے. اب تو ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. لیکن ان کی اس بات کی میرے دل میں اتنی قدر آئی کہ انہوں نے اپنے وقت کا کیا بہترین مصرف نکالا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ان کے اندر اتنی محبت تھی کہ انہوں نے جس کام کی ان کے اندر صلاحیت تھی اس صلاحیت سے کام لے کر اللہ کے گھر کی خدمت کی. آپ دیکھیں کہ ہم آج ہر جگہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں مسجد کی باری آتی ہے نا وہ ہمارے پاس سکوں سے آگے بات نہیں بڑھتی. سکے ہم ڈالتے ہیں مسجد کے باکسز میں، اگر کہیں کوئی ڈبہ رکھا ہوتا ہے، کوئی نوٹ نہیں نکلتا ہماری جیب سے. کس کے لیے دیتے ہیں ہم؟ یہ اللہ کے گھر کے لیے. اور اگر ہم سوچیں کہ ہم اپنے گھر کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں تو ہر بہتر سے بہتر چیز ہم اپنے گھر کے لیے لے کر آتے ہیں. کوئی بھی چیز ہم کم درجے کی لانا پسند نہیں کرتے. جس حد تک ہماری وسعت ہوتی اس حد تک ہم جا کے تو برانڈڈ چیزیں خرید کے لاتے ہیں اپنے گھر کے لیے. تو یہ ہماری سوچ کی ایک جس کو کہتے ہیں بہت تنگی والی بات ہے. ہماری سوچ میں وسعت نہیں ہے. اگر ہماری سوچ میں وسعت ہو تو ہم ہر بہتر سے بہتر چیز اللہ کے گھر کے لیے نکالنے والے ہوں، اللہ کے راستے کے لیے نکالنے والے ہوں. چاہیے تو ہمیں اس سے جنت ہے جو سب سے بہترین چیز ہے، لیکن اس کے راستے میں دینا ہمیں کیا ہے؟ سب سے کم تر چیز، کم حیثیت چیز. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمارے لیے آسانی کرے اس معاملے میں کہ ہمیں صحیح سوچ نصیب کر دے، ہمیں وہ کام کرنے والا بنائے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے، اور ہمارے اعمال کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرما دے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں واللہ غنی، واللہ غنی،
اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، یعنی وہ کبھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنی مخلوق سے بے پرواہ ہے، اسی لیے انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ کسی بھی دیے جانے والے صدقے سے بے پرواہ ہے، وہ ایسے صدقے سے بے پرواہ ہے جس کے ساتھ اذیت دینا شامل ہو۔ ایسے صدقے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے ساتھ پھر اس اذیت دینا شامل ہو۔ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے راستے میں کوئی مدد کرنے کھڑا ہو تو اس کے گھر کے لیے کوئی دینے کھڑا ہو۔ وہ تو ہر ایک کو رزق پہنچانے والا ہے، سب ہر چیز کا مالک اور ملک وہی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں حلیم، یعنی اللہ تعالیٰ حلیم ہے، واللہ غنی پہلے فرمایا، اور پھر دوسری اگلی صفت کیا آتی ہے کہ وہ حلیم ہے، یعنی بے حد بردبار ہے۔ وہ انسان کو جو دیتا ہے، جو بھی رزق دیتا ہے، جو وجود دیتا ہے، اور وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بردباری سے سیکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دیں تو جتانا نہ شروع کر دیں، اذیت دینا نہ شروع کر دیں، کہ احسان مند تو شکر ادا کر رہا ہو اور اس کی کسی ناپسندیدہ بات کی وجہ سے یہ اس کو اذیت دے رہے ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الحلیم وہ ہے جو اپنے حلم میں کامل ہے، یعنی اپنی سنجیدگی میں کامل ہے، بردباری میں کامل ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ اسے فوراً سزا نہیں دیتا، حالانکہ وہ اس کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی رحمت، احسان اور بردباری اسے گناہگاروں کو فوری سزا دینے سے مانع ہو جاتی ہے، بلکہ وہ انہیں مہلت دیتا ہے، انہیں مختلف انداز سے اپنی آیات سناتا اور دکھاتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ البتہ جب یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں میں خیر کی کوئی رمق ہی نہیں رہی اور انہیں آیات سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ان پر عذاب نازل فرما دیتا ہے اور اپنے عظیم ثواب سے محروم فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے اپنی پناہ میں کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اس کے ثواب کے مستحق بن سکیں۔ اگلی آیت انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 264۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ ترجمہ: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لمبی آیت ہے، تھوڑا تھوڑا سا اس کا حصہ کر کے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یا ایہا الذین سے الکافرین تک پہلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، الکافرین تک یہ پوری آیت ہے، تو اس کے تھوڑے حصے کو ہم دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر رحمت اور شفقت فرماتے ہوئے انہیں اس سے منع فرمایا ہے کہ وہ صدقات دینے کے بعد احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع کر دیں۔ احسان جتانے اور تکلیف دینے سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس غلطی کی وجہ سے انسان صدقات کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس سے مراد ہے کہ صدقات کا ثواب ضائع نہ کرو، جیسے منافق ریاکاری سے صدقے کا ثواب ضائع کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے ثواب کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس طرح منافق اور ریاکار کے عمل میں مماثلت ہو جاتی ہے، یعنی ایک جیسے ہو جاتے ہیں، کس کے عمل؟ جو منافق ہوتا ہے اور اس کے عمل جو ریاکار ہوتا ہے۔ تو آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ ریاکاری منافقت کی ایک قسم ہے۔ تو ریاکاری سے جس طرح سے ہمیں روکا گیا اور بچنے کی ہم کو تلقین کی گئی، منافقت سے کی گئی، تو اسی طرح سے ہمیں اس عمل میں بھی ریاکاری سے اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے اور اپنی حفاظت کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ریاکاری سے مراد دکھاوے کے لیے کیا جانے والا عمل ہے، جس میں نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ ہوتا ہے، نہ اس سے اجر و ثواب کی امید ہوتی ہے۔ کس سے امید ہوتی ہے؟ بندوں سے ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں، وہ تعریف کریں اور ان سے کچھ مل جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب سے زیادہ شرک سے لاپرواہ ہوں۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے اندر کسی دوسرے کو میرا ساجد قرار دیتا ہے، یعنی خالص میری رضا کے لیے نہیں کرتا، تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے، یعنی ریاکار کے صدقے کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال ہے۔ چٹان سے مراد سنگ دلی ہے، نیت اور جذبے کی خرابی ہے۔ جیسے چٹان پر کچھ اگنا ممکن نہیں ہوتا، ایسے ہی نیت کے خرابی کے ساتھ کوئی نیک عمل پھلتا پھولتا نہیں ہے، نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ تو ریاکار کا صدقہ دراصل ایک پردہ ہے جو دل کی سختی پر اور نفاق پر ڈالا جاتا ہے تاکہ مومنوں میں شمار ہو سکے اور لوگ اس کی مدح کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ علیہ تراب، جس پر کچھ مٹی ہو، یعنی مٹی کی تہ سے مراد نیکی کی ظاہری شکل ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پر زوردار بارش پڑے، تو زوردار بارش سے مراد یہاں پر صدقہ ہے۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے، یعنی بارش ہونے پر زمین کو لہلانا چاہیے تھا، لیکن پتھروں پر سے تو بارش مٹی ہی بہا کر لے جاتی ہے، کیونکہ زمین کے اندر بارش کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی چٹان پر اگر کوئی مٹی پڑ گئی ہے آ کر کے اور اس پر کسی نے کچھ پودا کوئی لگا دیا ہے، تو بارش اگر ہوگی تو مٹی بہ جائے گی تو پودا بھی ساتھ بہ جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال دی کہ جو بظاہر نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت نہیں ہوتی ان نیکی کے کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی، تو گویا وہ اس کی لگائی ہوئی کھیتی کیسی ہے؟ گویا چٹان پر لگائی گئی تھی اور اس کو پانی بھی ڈالا جا رہا تھا، لیکن جہاں پانی ڈالا گیا وہ پوری کھیتی ہی غائب ہو گئی، وہ چٹان پر سے وہ مٹی ہی بہ گئی جس پر کھیتی لگائی گئی تھی۔ اور ان لوگوں کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے، جس پر تھوڑی سی مٹی پڑ گئی، پھر اس پر موسلادھار بارش ہوئی تو ظاہر ہے کہ بارش اس کی مٹی کو صاف کر کے لے گئی اور اس پر پانی ٹھہرا نہیں۔ تو جس طرح یہ پتھر حسب سابق چکنا اور بے پانی کے رہ جاتا ہے، اسی طرح ریاکار احسان جتانے والے کے عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں برباد ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں فیاض اور سخی کیوں نہ ہو۔ تو ریاکاری کی بارش نے سخاوت کی مٹی بہا دی اور ریاکار عمل برباد اور گناہ لازم کا مصداق بن گیا۔ تو اس مثال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ انسان چاہے جتنا نیکی کا کام کرے، لیکن ریاکاری اس کو نیکی رہنے نہیں دیتی۔ آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو انہوں نے کمایا
اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے۔ اس صدقے کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ نیکیوں کو نشو و نما دے سکتا ہے، لیکن اس وقت جب نیت نیک ہو۔ ریاکاری سے کیے گئے صدقے سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ جیسے انسان صدقے پر احسان جتا کر اور دکھ دے کر اجر پانے پر قدرت نہیں رکھتا، اسی طرح ریاکاری سے کیا گیا صدقہ بھی صرف مال کو ضائع کرنا ہے، جس سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 23 ہے۔ اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے، جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ کن اعمال کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیا جائے گا؟ جن میں ریاکاری شامل ہوگی، احسان کا جتانا شامل ہوگا، اور جو اعمال نیک نیتی سے کیے جائیں گے اور صرف اللہ کے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے، پھر وہی اس کھیتی کی طرح ہوں گے کہ جو لہلہاتی ہے اور پھر فائدہ پہنچاتی ہے۔ آگے اور بھی قرآن میں اس طرح کی آیات ہیں جو اس موضوع کو ایک طرح سے سپورٹ کرتی ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں تند ہوا چل پڑے۔ جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کہاں شرک کرتے ہیں، ہم کوئی مشرک ہیں؟ نہ ہم مشرک ہیں نہ ہم کافر ہیں۔ لیکن کیا ہمارے اعمال میں سے کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے جو دکھاوے کے لیے ہو رہا ہو؟ صاف صاف، بہت صاف بات ہے جو اس حدیث میں کہی گئی کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، اس نے شرک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان ساری چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اعمال میں خلوص پیدا فرما دے، اور ہم کو ان اعمال کی توفیق دے کہ جو ہمارے اعمال کو جو ہم نے پہلے کیے ہیں ان کو باقی رکھنے والے ہوں، بجائے اس کے کہ ان کو ضائع کر دینے والے ہوں۔ ایک آیت انشاءاللہ ہم اور کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم رکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آیت نمبر 265 ہے، سورہ بقرہ کی ترجمہ ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو۔ اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اتنی خوبصورت مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے ان مومنوں کے صدقے کی مثال جو اپنے اموال اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور بتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ان کے دل کو پورا یقین ہے کہ جو خرچ کیا اس کا پورا اجر ملے گا۔ خرچ کرنے سے دل کو اور زیادہ تر و تازگی مل رہی ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں، اگر آپ کا صدقہ قبول ہوتا ہے تو واقعی آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا اور ایک خوشی کی کیفیت ہوگی، اور اگر وہ صدقہ ضائع ہو گیا دل کی تنگی میں اور سختی میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور بس ہر وقت یہی قلق کھائے جائے گا کہ یہ وہ نہ کرتی میں صدقہ تو اس سے میں یہ کام کر سکتی تھی، تو میں یہ
اپنا مسئلہ حل کر سکتی تھی، یہ کر سکتی تھی، ایک دل میں ایک تنگی پڑی رہے، تو کیا ایسا صدقہ قبول ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں؟ وہ صدقہ جس کو دینے کے بعد دل خوش ہو جائے، اطمینان آئے، شکر کا جذبہ آئے کہ اللہ نے میرے ہاتھ سے یہ کام کرا لیا، مجھ سے اتنے پیسے کسی کو دلوا دیے، مجھ سے کسی کی خدمت کروا لی، مجھ سے کسی کا کام کروا لیا، مجھ سے کوئی بھی نیکی کا کام اللہ نے لے لیا، میرا دل خوش ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ قبولیت کا درجہ پائے گا۔ تثبیت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہ بات آ رہی ہے نا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، تو تثبیتاً من انفسہم سے مراد کیا ہے؟ اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی ان کے دل کو پورا یقین ہے کہ جو خرچ کیا اس کا پورا اجر ملے گا، اور خرچ کرنے سے دل کو اور زیادہ تر و تازگی ملے گی۔ تثبیت یعنی تصدیق و یقین، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے، یعنی اس کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اور وہ روزوں پر اللہ تعالیٰ ہی سے ثواب کی امید باندھے، تو یہ جو امید کا باندھنا ہے، تصدیق کرنا ہے، یقین رکھنا ہے، یہی تثبیت ہے۔ تو ان کے خرچ کی مثال کیسی ہے؟ کمثل جنت، باغ کے مثال کی طرح ہے۔ جنت سے مراد ایسا باغ ہے جس میں درخت بے شمار ہے، سایہ گھنا ہے، جس کے درخت زمین کو چھپا لیتے ہیں اور اس تک دھوپ نہیں پہنچنے دیتے۔ باغ کی زمین کی مٹی گہری ہے، یعنی ایمان دل کے اندر تک اترا ہوا ہے۔ یہ انفاق کرنے والے کی مثال ہے جس کا دل ایک سرسبز باغ کی طرح ہے، یعنی دل میں ایمان کی تر و تازگی ہے۔ بربوتن، آگے آیت میں لفظ آتا ہے بربوتن، جو کسی اونچی جگہ پر ہو۔ ربوہ سے مراد کیا ہے؟ اونچی جگہ پر ہو۔ تو یہ باغ اونچی زمین پر ہے جس کو صبح، دوپہر، شام سورج کی پوری روشنی حاصل ہوتی ہے۔ ایسے باغ کے پھل زیادہ اور بہتر ہوتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں نہ ہوا لگے نہ دھوپ۔ باغ اونچی زمین پر ہے جو زرخیز ہے، یعنی دل کا مقام بلند ہے۔ جو ایمان والا ہے اس کے اندر نیکیاں کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے۔ کیا فرمایا آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اصابها وابل فآتت اکولها ضعفین، اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے۔ تو اونچی زمین پر موجود اس باغ پر زمین نمدار ہونے اور دوسرے جو اسباب ہیں ان کے معاون ہونے اور بکثرت پانی موجود ہونے کی وجہ سے وہ جو باغ ہے وہ دگنا پھل لاتا ہے، یعنی اس کو اگر ہلکی سی بھی بارش پہنچ جاتی ہے تو چونکہ باقی چیزیں اس کے لیے معاون و مددگار ہیں، اس کی مٹی زرخیز ہے، اس کو دھوپ، ہوا سب کچھ لگ رہی ہے اچھی طرح سے، تو ہلکی سی بھی بارش ہو جاتی تو وہ اپنا پھل جو ہے وہ دگنا لے کر کے آ جاتا ہے۔ عمدہ زمین کی وجہ سے معمولی بارش بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو باغ پر زور کی بارش سے مراد صدقہ کرنے کی خالص نیت ہے۔ انتہائی جذبہ خیر اور نیک نیتی دل کو سیراب کر دیتے ہیں، اسے نئی زندگی ملتی ہے، کیونکہ صدقہ دل کو پاک کر دیتا ہے۔ دل کی پاکی کے لیے ہم بہت کچھ پوچھتے رہتے ہیں نا، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، تو صدقہ جو ہے وہ دل کو پاک کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب کسی کی کوئی خدمت کر دیتے ہیں، کسی کا کوئی دل خوش کر دیتے ہیں، تو کیا ہمارا اپنا دل مغموم ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کر کے دیکھ لیں، ہمارا اپنا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلا انعام ہے صدقے کا جو صدقہ کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ کسی کا تھوڑی دیر سر دبا دیں، پیر دبا دیں، پانی پلا دیں، آپ دیکھیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو روح کو غذا ملتی ہے ان کاموں کے کرنے سے۔ تو جب دل خوش ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر مزید ہمت آ جاتی ہے کہ وہ کچھ اور بھی کرے، اس سے بھی زیادہ کرے، اور دل پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ کوئی زیادہ خرچ کرے یا کم کرے، ہر ایک کو اپنے حالات کے مطابق فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ہر ایک کے ثواب میں پوری طرح اضافہ ہوتا ہے۔ تو اونچی جگہ کا یہ باغ کبھی بھی قحط زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر موسلادھار بارش نہ بھی ہو تو اس کے لیے ہلکی بارش بھی کافی ہوتی ہے۔ اسی طرح مومنوں کا عمل بھی کبھی ضائع نہیں ہوتا،
بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، بڑھاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق ہی اس کی جزا ملتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں سے بھی باخبر ہے اور اعمال کو بھی دیکھتا ہے، اس لیے وہ اعمال کی مکمل جزا دے گا۔ یزید بن ابی حبیب بیان کرتے ہیں کہ مرشد بن عبداللہ مزنی اہل مصر میں سے مسجد جانے والے پہلے شخص ہیں۔ جب بھی میں انہیں مسجد کی طرف جاتے دیکھتا ان کی آستین میں کسی نہ کسی شکل میں صدقہ ضرور ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں وہ لمبی آستینیں پہننے کا رواج تھا، تو وہ اپنی آستین میں اس کو رکھ لیا کرتے تھے، چھپا بھی رہے، کسی کو دکھائی بھی نہ دے اور میں لے بھی جاؤں۔ تو کرنسی یا روٹی یا گندم ہوتی کبھی، اور کبھی میں انہیں صرف پیاز لے جاتے بھی دیکھتا۔ میں ان سے کہتا ہے ابو الخیر یہ تمہارے کپڑوں کو بدبودار کر دے گی۔ وہ کہتے اے ابن حبیب مجھے گھر میں صدقے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مل سکی۔ مجھے ایک صحابی نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ سبحان اللہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن مومن کا سایہ کیا ہوگا؟ اس کا صدقہ ہوگا۔ تو آج موقع ہے، پتہ آپ یہ بات کہی گئی کہ مفہوم ہے کہ انسان جب مر جائے گا اور اس کا جب حساب کتاب ہوگا تو اس سے زیادہ اسے کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی کہ وہ مزید صدقہ کر کے آیا ہوتا۔ اس سے اگر پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں جا کر کے اگر تمہیں بھیجا جائے تو تم کیا کر کے آنا چاہو گے، تو کہے گا میں صدقہ کر کے آنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی نعمت دی ہے انسان کو کہ اس کے لیے کسی غریب اور کسی امیر کی کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ غریب نہیں کر سکتا یا امیر نہیں کر سکتا یا امیر ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہاتھ پیر دیے، صلاحیتیں دی، طاقتیں دی، علم دیا، کچھ نہ کچھ چیز سے ہر ایک کو نوازا۔ ساری بات یہ کہ ہم اس سے کام کیا لے رہے ہیں، کہ ہم اپنے جسم کو صرف آرام دے کر سلا کر کے اس کو تندرست رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے صرف ایسی چیزوں پر خرچ کریں جو اسراف کے زمرے میں آتی ہیں، کیا ہم اپنے علم کو صرف اس لیے حاصل کریں کہ لوگوں پر ہم سکہ جما سکیں اپنے علم کا، یا پھر ہمارا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی خوشی ہے؟ تو پھر تو ایک گلاس پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اور ہم جن چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں نا، وہ ہماری نظر میں معمولی چاہے جتنی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں جو چیزیں اس نے اہم بتا دی وہ اہم ہے، اور اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو شروعات ہمیں گھر والوں سے کرنی چاہیے۔ اپنے آپ پر صدقہ کریں، اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائیں جو گناہ کے ہیں، یہ اپنے نفس پر صدقہ ہے۔ اپنے گھر والوں کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھا کریں، یہ گھر والوں پر صدقہ ہے۔ اس کے بعد گھر سے باہر نکل کر دیکھیں کہاں ہماری ضرورت ہے۔ یہ ہمارا جسم جو ایک وقت میں مٹی ہو جانا ہے، اس کی ہمیں کتنی فکر ہے، اس کے آرام کی، اس کی طاقت کی، اس کی صحت کی، اس کی زینت کی۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کی ہمیں فکر نہیں؟ لیکن وہ روح جو ہمیشہ زندہ رہنی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانی ہے، اس کی ہمیں کتنی فکر ہے۔ اس کی زندگی کی بھی ہمیں فکر نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی رہے۔ وہ مر جاتی ہے اگر ہماری روح، ہمارا نفس، اس کو ہم مار دیتے ہیں، سلا کر کے آسائش اور ہر طرح کی اس کو راحتیں پہنچا کر کے اس کو مار دیتے ہیں، کیونکہ اس کی غذا ہم اس کو نہیں دیتے۔ اس روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس کی غذا ہے۔ اگر ہم وہ نہیں دیتے اس کو، تو یہ جو ہمارا نفس ہے، جسے ہماری روح ہے، مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس کی زندگی کی اگر ہمیں پرواہ کرنی ہے تو پھر ہمیں اپنے اس فانی جسم کو آسائشوں سے تھوڑا ہٹانا پڑے گا۔ وہی بات جو میں نے ایک بار اور بھی آپ سے عرض کی تھی کہ قبر میں آرام دہ بستر چاہیے تو اس دنیا میں آرام دہ بستر کو چھوڑنا ہوگا، تب پھر ملے گا وہ آرام دہ بستر۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں،
عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، یعنی صدقہ ضرور کرو اور اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کے ساتھ وہ اپنے قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ جب انسان وہ عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان کے لیے جمنے لگتا ہے۔ جب انسان آسان حالات میں عمل کرتا ہے، یعنی جب دل کی قبولیت، اس کی رضا شامل ہو، مال خرچ کرنے میں آسانی ہو، کوئی دوسری رکاوٹ نہ ہو، تو دل کے اندر تھوڑے درجے کی ثابت قدمی آتی ہے۔ جب انسان مشکل حالات میں خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد کے لیے اپنے ارادے کو اور زیادہ پختہ کر لیتا ہے۔ یعنی مشکل حالات میں خرچ کا کرنا انسان کے لیے زیادہ تثبیت قلب کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر پوری توجہ سے خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کے ماں باپ پڑھاتے ہیں، اس کی فیس وہی دے دیتے ہیں، سب کچھ اس کی مرضی آتی ہے وہ پڑھتا ہے، اس کی مرضی آتی نہیں پڑھتا۔ ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو خود کماتا ہے اور خود کما کے تو اپنی کمائی سے پڑھتا ہے۔ تو ایسا طالب علم کبھی بھی لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ اس کے اندر قدر ہوتی ہے کہ جو میں نے کمایا ہے وہ میں نے کتنی محنت سے کمایا، اور پھر میں اس کو جس راستے میں اپنے جس منزل کے لیے خرچ کر رہا ہوں وہ کتنی اہم ہے، لہٰذا مجھے دن و رات اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو اگر کوئی تنگی کے حالات میں خرچ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر مزید ثابت قدمی آ جاتی ہے۔ کوئی خود اس کی طبیعت اچھی نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ کھڑا ہو کر گھر والوں کے لیے کھانا پکا رہا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کا یہ عمل اللہ کے بہت محبوب ہے۔ اسی طرح سے اور کوئی بھی اپنی صلاحیت وہ اللہ کے راستے میں صرف کر رہا ہے، اس کو اس میں تنگی پڑی ہے، سختی ہو رہی ہے، اس کے اپنے اوپر، اس کے آرام میں اس سے خلل آ رہا ہے۔ اس کے پاس 2 جوڑے بنانے کے پیسے تھے، اس نے ایک ہی بنایا اور ایک کے لیے اس کو صدقہ کر دیا۔ تو یہ جو سخت حالات میں چیزوں کا دینا ہے، ایک عورت کا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک مرتبہ کافی دن ہو گئے اس کو میں دہراؤں گی، کہ اس موقع کا واقعہ ہے کہ اس کا بہت دل چاہتا تھا وہ صدقہ کرے۔ اس کے اپنے بچے تھے اور وہ بس ان بچوں کے حساب سے ایک ایک روٹی ہی بنا سکتی تھی، اس سے زیادہ اس کے پاس گنجائش نہیں تھی کہ ہر بچے کے حساب سے وہ ایک روٹی بناتی تھی۔ اور اس کا بڑا دل چاہتا تھا کہ اس کے دروازے پہ کوئی آئے یا وہ خود باہر نکلے تو ایک روٹی کم سے کم صدقہ کر دے۔ تو اس نے ہر لوئی میں سے اتنا نکال لیا کہ اس نے ایک مزید لوئی بنا لی اور اس سے وہ ایک روٹی پکا لیتی تھی اور صدقہ کر دیتی تھی۔ اور اس کا یہ کہنا کہ اب اس چھوٹی لوئی میں ہی میرے بچے سیر ہو جاتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے اتنے میں ہی۔ تو کیا ان حالات میں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر دینے والی عورت کی اس ایک روٹی کا اللہ کیا کوئی بدل نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ جب ہم اپنی ضرورتوں میں سے، اشد ضرورتوں میں سے ہم نکالتے ہیں اور اللہ کے راستے میں دے ڈالتے ہیں، اور یہ اللہ کے راستے میں ہم دیتے کم ہیں جب ہمیں اس کے راستے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے اہم راستہ تو یہی ہے۔ اس کے لیے ہم کون سا مال دیتے ہیں؟ جو زیادہ ہوتا ہے، جو فالتو ہوتا ہے، جس کو دیتے وقت بھی ہمارا کبھی کبھی دل تنگ پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کو نرم کرتے ہیں، اور جب دل نرم ہو تو پھر اس وقت سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے، پھر مزید وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا مشکل راستہ وہ ہے کہ جس مد میں خرچ کرنا دنیاوی اعتبار سے بے فائدہ ہو، جس کو خرچ کرنے کے لیے دل نہ چاہے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے دینا، جس انسان کے لیے خرچ کرنا جس سے اچھا معاملہ کرنے پر طبیعت آمادہ نہ ہو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے کاموں میں خرچ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی بات ہے۔ تو جن کے لیے دل نہ چاہے خرچ کرنے کا، دل نہ چاہے کہ ان کو کوئی تحفہ دیں، ان کے ساتھ اچھی طرح بات کریں، ان سے مسکرا کر ملیں، دل نہ چاہے کہ ان کو سلام بھی کریں، ان کے ساتھ جا کر اچھا معاملہ کرنا بھی صدقہ ہے اور اللہ کے یہاں جمع ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے۔
تو ڈھونڈیں، تلاش کریں اپنے ان رشتہ داروں کو بھی کہ جن سے واقعی ہمارے دل پھٹے ہوئے نہیں دل چاہتے ان سے ملنے کے لیے، ان کو بولنے کے لیے، ان سے سلام بھی کرنے کے لیے، ان سے اپنے معاملات کو درست کریں اور یہی سوچیں کہ یہ بھی صدقہ ہے اور اس کا بھی میرے لیے اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سے اب تک جو بھی گناہ ہو گئے ہیں اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے، اور آئندہ سے ہمیں اپنے حالات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔